اچھا میرے بھائیو، اب جو ریئل ٹائم آپ کی یہ پرچیوں کا تھدا آیا ہے اسے میں انشاءاللہ شروع کرتا ہوں. میں ہر دفعہ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ اکثر سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے پوری ڈاکٹرن ریکوائرڈ ہوتی ہے، کیونکہ یہاں تو جو لوگ آتے ہیں وہ اس قسم کے مشکل سوالات کرتے ہیں، تو وہ میں نے آلریڈی ریکارڈ کروائی نہیں ہیں چیزیں. شاید ہی کوئی سوال بچا ہو سوائے صرف کرنٹ افیئر کے کہ جس کے اوپر میں نے تفصیلی گفتگو نہ کی ہو، تو وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا. باقی جو چیزیں ہیں میں اس پہ ورڈکٹ ضرور دوں گا، اپنا اوپینین رکھ دوں گا. تفصیلی دلائل کے لیے میں اپنی ویڈیو آپ کو ریفر کر دوں گا، ورنہ اگر ایک ایک پرچی کے اوپر میں تفصیل سے بولوں تو پھر تو میں اگلی اتوار تک بھی بیٹھا رہوں تو یہ پرچیاں آپ کی ختم نہیں ہونے کی. لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں نٹ شیل کے اندر جو ایک عام ایک عقیدہ ہے جو آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ میں آپ کے اوپر کلیئر کر دوں. بھائی کی کمائی میں گھر والوں کا کیا حق ہے؟ ایک بھائی بلا وجہ لاپرواہی کی زندگی بسر کر رہا ہے تو کیا اس کی اصلاح کے لیے کمائی نہ دینا جائز ہے؟ بھائی اتنی نہ روک لیں آپ کہ وہ بھوکا مر جائے، باقی تھوڑا بہت سبسسٹنس لیول کے اوپر اس کی سپورٹ تو آپ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے صدقات، خیرات، زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو آپ کے بہن اور بھائی ہیں، جو اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں نا. البتہ آپ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور نہ اپنی اولاد کو دیں گے، کیونکہ وہ تو ان کی نان و نفقہ تو آپ کے ذمہ ہے. لیکن جو آپ کے بہن بھائی ہیں وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ انہیں زکوٰۃ اور صدقات والا معاملہ کریں. باقی اگر یہ سرزنش کے لیے تھوڑا بہت روکنا پڑتا ہے تو وہ آپ اس کی جو لگژری ہے اس کے اوپر تھوڑا کٹ لگائیں، لیکن اوورآل یہ نہیں کہ وہ فاقوں پہ آ جائے، اس لیول پہ آپ نہ کریں. باقی آپ کی ذمہ داری تو ظاہر ہے کہ اس طرح نہیں ہے، ہر بندے نے خود اپنے انکم والا معاملہ لے کے چلنا ہے. اور یہ ہارڈر آرمی جو ہے نا، یہ بذات خود ایک مرض ہے جو پاکستانیوں کو لاحق ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم پہ تعویذ ہوئے ہوئے ہیں. پاکستان میں ہر ہارڈر عام کے اوپر تعویذ ہوئے ہوئے ہیں، چونکہ وہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس لیے سارے تعویذات ادھر ہی ہو گئے ہوئے ہیں. پیچھے جو ہے وہ کم چوری وجہ ہے، اور ہر گھر میں ایک دو پاگل ہیں جو بیچارے محنت کرتے ہیں اور باقی لوگ کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان پاگلوں کو سلامت رکھے. ایک عورت کے ہاں 10 سال سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، 10 سال کے بعد بابے کے پاس تعویذ سے اولاد ہو گئی. جی وہ اولاد ہونے والی تھی، اس لیے شیطان نے آپ کو بابے کے پاس بھیجا. ہاں، اور یہ اکثر ہوا ہے لوگوں کے ساتھ. ابھی اگلے دن میری لائف سٹریم میں ایک بندہ آیا، اس نے خود کہا کہ جی ہمیں یعنی باقاعدہ ہماری والدہ لے کے جا رہی تھی تو میں نے آپ کی ویڈیو سنی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو شیطان کسی کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جاؤ فلاں بزرگ کے پاس، تو وہاں جا کے وہ کوئی تعویذ لکھ کے دے گا تو معاملات ہوں گے. تو کہتا ہے مجھے یہ بات یاد تھی تو میں نے کہا کہ میری وائف وہاں نہیں جائے گی. اور کہتا ہے کہ کچھ دنوں بعد ہمیں خوشخبری مل گئی. وہ خواہ خوشخبری اس بابے کے کھاتے میں ڈلنے والی تھی. اور اس طرح کے بابے صرف مسلمانوں میں نہیں ہیں، کرسچنز میں، ہندوؤں میں تھوک کے حساب سے اس طرح کے بابے موجود ہیں. ہاں جی، بابوں کی وجہ سے سارے ہی تانگ ہیں. ہاں جی. اہل بیت اور کربلا سے متعلق کس کتاب کا مطالعہ کیا جائے؟ ہماری ویڈیوز کا مطالعہ کریں اور ہمارا ریسرچ پیپر پڑھیں. باقی اگر آپ کربلا کی جو ایگزیکٹلی اس میدان میں کیا ہوا تھا تو ظاہر ہے اس کی تو اس طرح چیزیں باہر رپورٹ نہیں ہوئی ہیں، لیکن کربلا کے پیچھے کیا پس منظر تھا وہ اصل چیز ہے. اس کے لیے آپ کو ریسرچ پیپر اینڈ پہ مل جائے گا 5B. امام جمعہ کے دن جب خطبہ دیتا ہے تو سب لوگ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور جب امام سانس لے کر دوبارہ خطبہ دیتا ہے تو لوگ ہاتھ رانوں پر رکھ لیتے ہیں. یہ بدعت ہے جی، لوگوں کی ایجاد کردہ، یہ کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے. ایون حنفیوں کا بھی یہ موقف نہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. وہ شاید کسی کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ جمعے کے دن چونکہ 2 فرض ہوتے ہیں اور ظہر کے ہوتے ہیں 4 فرض، تو وہ 2 فرض کے ایکویلنٹ 2 خطبے ہیں، تو شاید اسے پھر نماز بنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں. تو یہ خود سے انہوں نے کیا ہے. خطبے کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے متوجہ ہونا ہے خطیب کی طرف، اور وہ تو بخاری میں یہاں تک آیا کہ جو شخص کسی کو خاموش کروانے کے لیے بھی بولتا ہے نا وہ بھی مجرم ہے. اگر گفتگو بھی کرنی ہے تو اشارے سے کرنی ہے، صرف خطیب بول سکتا ہے.
بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص لیٹ آیا مسجد میں، بیٹھ گیا. آپ نے اسے فرمایا کہ تو نے مسجد کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا اٹھ اور پہلے وہ 2 رکعتیں مختصر پڑھ. ہاں ممبر پہ آنے سے پہلے اگر کوئی سنتیں پڑھ چکا ہوا ہے تو پھر ممبر پہ آنے کے بعد دوبارہ سے کوئی رکعتیں آپ نے نہیں پڑھنی ہے، وہ پہلے ہی پڑھنی ہے. لیکن مسجد میں بیٹھنے سے پہلے آپ نے وہ رکعتیں پڑھنی ہے. باقی جمعے کی رکعتیں اور اس حوالے سے تفصیلی احکامات ریکارڈ ہے میرے. جمعے میں آپ نے خطیب کی طرف متوجہ ہو کر رہنا ہے، اور آپ نے ایک انداز ایسا ہے جس کے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی احتبا کر کے بیٹھنا، یعنی 2 گھٹنے کھڑے کر کے اور یوں، اسے کہتے ہیں احتبا کرنا. جمعے کے خطبے کو سنتے ہوئے اس طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس طرح نیند کا غلبہ ہوتا ہے، انسان کی توجہ بھی پھر بڑھ جاتی ہے. ویسے ایسے بیٹھنا سنت ہے، بخاری میں ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کعبے کے سین میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر سے لے کے اشراق تک اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. یہ بیٹھنا اس طرح سنت ہے، لیکن خطبے میں خطبہ سننے والا ایسے نہیں بیٹھے گا، بلکہ وہ خطیب کی طرف رخ کر کے بیٹھے گا. خطیب کی پیٹھ قبلہ رخ ہوگی اور جو آڈینس ہے وہ قبلہ رخ نہیں بیٹھیں گے بلکہ خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے. مثلا اگر یہ اکیڈمی چوڑی ہوگی تو ادھر بھی جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا، وہ اس طرف منہ کر کے بیٹھے گا کیونکہ وہ تقریر سن رہا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ہم زمین و آسمان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. غیر مسلم دوست کو کیسے وضاحت کریں؟ یہ بہت پہلے، کئی سال پہلے ہم وضاحت کر چکے ہیں. ایک ہندو بھائی نے یہ سوال کیا تھا تو میں نے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کی تھی، لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے. آپ جا کے لکھیں رپلائی ٹو ہندو بھائی آن قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، ایک یہ میری ویڈیو ہے، اس کے اندر وہ والا کلپ بھی موجود ہے. تو میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی. یہ محاورے کے اندر بات ہو رہی ہے، یہ فزیکل دیکھنا مراد نہیں ہے کہ کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کیا. نہ تو اس سے حاضر و ناظر ثابت ہوتا ہے جو بریلویوں نے کیا. اے نبی آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو بریلوی کہتے ہیں دیکھیں نبی علیہ السلام اس ٹائم بھی حاضر و ناظر تھے. تو پھر میں نے ان کو یہ آیت پیش کی تھی یہ تو سارے کافر حاضر و ناظر ہیں کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین ملے تھے، ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کیا؟ تم تو ابرا کے لشکر کی بات کر رہے ہو، وہ تو نبی علیہ السلام کی پیدائش والے سال واقعہ ہوا. ہم تو بات کر رہے ہیں لاکھوں سال پہلے کی. وہ کافر تو اس وقت بھی حاضر و ناظر تھے آپ کی ڈیفینیشن کے تحت. تو ادھر پھر بریلوی آپ کو جواب دیں گے. یہ محاورتاً بات ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس نظارے کو نہیں دیکھا جو فائنلی تمہیں نظر آ رہا ہے، یعنی کہ اس وقت تم وہاں موجود تھے. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے، اور لٹریچر میں جب بات ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے. لٹریچر میں یہی کہوں گا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں، حالانکہ دل نہیں کر رہا ہوتا، دماغ کر رہا ہوتا ہے. ہاں لیکن سائنٹسٹ بھی یہی کہتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے. امریکہ میں بھی اخبار پہ سن رائز اور سن سیٹ لکھا ہوتا ہے، حالانکہ سن نہ رائز ہوتا ہے نہ سیٹ ہوتا ہے. لٹریچر میں ہوتا ہے، کامن آبزرویشن میں، ورنہ تو سورج غروب ہی نہیں ہوتا. تو اس طرح کے جو ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں وہ لٹریچر کی زبان میں، کامن آبزرویشن کی زبان میں جو ہوتے ہیں اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. کیا واقعی جوڑے آسمان پر بنتے ہیں؟ جی جوڑے آسمانوں پہ ہی بنتے ہیں. صرف میاں بیوی کے جوڑے نہیں، یہ باقی بھی جو جوڑے بنے ہوئے ہیں نا سارے، ہاں یعنی سارے ایک طرح کے پولیٹیشنز ایک جماعت میں ہیں اور دوسری طرح کے دوسری جماعت میں، یہ بھی سارے جوڑیاں آسمان پہ ہی بنی ہوئی ہیں. تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے، وہ تو ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ اللہ کا علم ہے. ہم اس علم کے پابند نہیں ہیں، بلکہ ہم نے جو خود اپنی مرضی سے کرنا تھا وہ اللہ نے پہلے فورسی کر کے لکھا ہوا ہے. لہذا یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی دیکھ بھال نہیں کرنی اور اپنے معاملات نہیں لے کے چلنے، وہ آپ نے اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے. اپنی نماز کا حساب لکھ کر رکھ سکتے ہیں جیسے پیسوں کا حساب رکھتے ہیں؟ مثلا مجھے نہیں اس سوال کی سمجھ آئی جی، کیا حساب سے مراد کیا ہے؟ ایک کیلنڈر بنانے کے میں نے اتنی نمازیں پڑھی اس دنوں میں. نہیں کیلنڈر کیوں بنانا ہے؟ روزانہ 5 نمازیں، کیلنڈر تو بنا ہوا ہے، اس میں اور کیا بیچ میں؟ یعنی کبھی رہ جاتی ہے تو چلو اس کا نہیں، جو رہ جاتی ہے وہ اتنا لمبا نہیں رکھنا بھائی، وہ ساتھ ساتھ پڑھنی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے، جیسے ہی اسے یاد ہے اس وقت وہ نماز پڑھے، اس کے لیے اس نماز کا وقت وہی ہے، قضا بھی نہیں ہوگی. یہ قضا تو بالکل فراڈ ہے، قضا نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. ہاں
کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے، جیسے ہی یاد آئے وہ نماز پڑھ لے، اس کے لیے اس نماز کا ٹائم وہی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، اور مسلم میں پورا واقعہ ہے کہ کس موقع پہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا۔ جب ایک سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ فجر کے وقت جگائیں گے۔ بس وہ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ سارے سو گئے، حضرت بلال بھی سو گئے۔ قوالی میں تو نہیں سوئے تھے لیکن ریل میں سو گئے تھے۔ قوالی میں بھی وہ کہتے ہیں سوئے تھے لیکن سورج طلوع نہیں ہوا، لیکن قوالی کے بغیر مسلم شریف میں یہ کہ سورج نکل آیا، اور نبی علیہ السلام سب سے پہلے اٹھے، اور پھر آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ فوراً سے پہلے یہ جگہ چھوڑو، یہاں پہ شیطان کا غلبہ ہے۔ پھر دوسری جگہ پہ پہنچے، نبی علیہ السلام نے اذان دلوا کے جماعت سے، سورج اتنا بلند تھا، فجر کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے وہ اسی وقت نماز پڑھ لے، اس کے لیے اس نماز کا وقت وہی ہے۔ اور پھر آپ نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی تھی۔ یہ آپ نے آیت تلاوت کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزانہ کی روٹین بنانی ہے کہ سورج اتنا بلند ہو تو آپ نے فجر پڑھنی ہے۔ یہ کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو، ورنہ آپ الارم لگا کے اٹھے، کبھی کبھار ہو جائے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیوں نہیں دفن کیا گیا جبکہ ان کی وفات تو حضرت بکر سے بھی پہلے ہوئی تھی؟ تو کیا حضرت فاطمہ کا حق نہیں تھا؟ نہیں، اس وقت کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی، نہ سیدہ فاطمہ نے کوئی ایسی خواہش کا اظہار کیا تھا، ورنہ یہ ہو جاتا۔ وہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ مسلم میں بھی موجود ہے کہ راتوں رات ان کو بقیع غرقد میں دفن کیا گیا۔ حضرت علی نے خود ہی کیا تھا، حضرت علی نے اپنی مرضی سے کیا تھا، وہاں کی کوئی ریکوائرمنٹ آئی نہیں تھی، اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں تھی چیز۔ اس وقت جو مسلمانوں کا حال ہے، کیا میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ بھائی میں تو اب کوئی نہیں رہا جتنا کہ میں نے رولا پایا۔ ہاں، میں جنہ کو رولا پا چھڑیا نا، ہوں میں تو بری زما ہو چکا جی، ہوں تسی اپنی فکر کرو۔ ہاں، تو اب آپ جو ہے نا جن سے دیو بننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں، میں ریڈیالوجی کی فیلڈ سے منسلک ہوں، میرے پروفیشن میں نامحرم عورتوں کو ہاتھ لگانا پڑ رہا ہے۔ جی دستانے استعمال کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مرد ڈاکٹر کا مریض کو چھونا، اس میں میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، تو آپ کے پاس آپشن موجود ہے، دستانے یوز کریں، نیکڈ نہ لگائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے عبادت کا کیا معمول تھا؟ اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہے، اور نہ نبی علیہ السلام اس طرح کی کوئی عبادت والا آپ کی کوئی روٹین تھی۔ اعلان نبوت کے بعد ہی ہے، کافی سال تک تو تہجد کی نماز ہی ہوتی تھی، جو صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ صورتیں نبی علیہ السلام کے پیچھے قیام اللیل میں سن کے یاد کی۔ نبی علیہ السلام کا مکی دور جو ہے وہ صرف قیام اللیل رات کی نماز ہوتی تھی، لیکن وہ مشکل تھی ان 5 نمازوں سے۔ وہ آدھی رات کا قیام یا 2/3 رات کا قیام ہوتا تھا، صحابہ کرام پیچھے سنتے تھے، نماز کے اندر قرآن پھر وہ یاد کر لیتے تھے۔ 5 نمازوں کا شیڈیول تو ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے آیا ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں زیادہ عرصہ صرف رات کی نماز ہی پڑھی ہے 13 سالہ مکی دور میں، اور جو 10 10.5 سالہ مدنی دور ہے اس میں 5 نمازوں کا شیڈیول تھا۔ آپ نے جو 5 نمازیں ہیں نا، یہ 10 سال اپنی زندگی میں پڑھی ہیں، آپ کو تو اتنا موقع نہیں ملا نا، زندگی مختصر تھی۔ تو باقی اعلان نبوت سے پہلے آپ علیہ السلام کی زندگی ایک عام انسانوں کی طرح ایک ڈائنامک لائف تھی، اللہ کی پروٹیکشن میں تھے، کوئی گناہ کا کام آپ نے کبھی بھی نہیں کیا اعلان نبوت سے پہلے بھی، لیکن باقی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، کیونکہ اگر اس طرح کے معاملات ہوتے تو پھر تو لوگ آپ کی نبوت کے اوپر شک کرتے نا کہ آپ نے پری پلان دعوے نبوت کیا۔ یہ اچانک سب کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ، اور یہ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی، اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، ورنہ یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ آپ نے خود کتاب لکھی ہے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے کیس میں یہ معجزہ ہے،
ہمارے کیس میں تو یہ نقص ہو سکتا ہے، نبی علیہ السلام کے کیس میں یہ نقص نہیں تھا. جماعت شروع ہو جائے تو قیام میں نماز توڑ سکتے ہیں اگر کوئی شخص ضعیف. مطلب کیوں توڑ سکتے ہیں؟ لکھے نا کس وجہ سے. یہ سوال ہی غلط ہے. کس وجہ سے توڑا ہے؟ ہاں تو یہ لکھے نا جی توڑ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی شخص ضعیف احادیث بیان کرتا ہو یا گھڑی ہوئی تو اس کی چگلی کرنا جائز ہے، کیونکہ دوسری طرف چگلی یا غیبت بہت بری. نہیں، چگلی نہیں ہوتی. جو بندہ پبلک فگر بن گیا، پبلکلی اس نے اپنا آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اب چگلی والا کام اس کا ختم ہو گیا. آپ پرائم منسٹر کی برائی کرتے ہیں، یہ کوئی چگلی غیبت نہیں ہے. ہاں، کیونکہ وہ سامنے ہے. اس طرح مولوی ہے یا خطیب ہے، وہ پبلک فگر بن چکا ہے. جو پبلک فگر ہے اس کی برائی کرنا کوئی برائی نہیں. برائی یہ ہے کہ کسی کا چھپا ہوا آپ عیب بیان کریں. وہ آپ پرائم منسٹر کا بھی نہیں کریں گے اس کی ذاتی زندگی سے، اگر وہ چھپا ہوا ہے لوگوں سے. ہاں، بعض اوقات کسی شخص کا چھپا ہوا عیب آپ کو اس لیے بیان کرنا پڑتا ہے کہ کسی دوسرے کو شر سے بچایا جائے. اور وہ اس کیس میں ہوگا کہ مثلاً کوئی شخص پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی بچی کا رشتہ فلاں سے کرنا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ انورٹڈ کاما میں شریف انسان ہے، لیکن آپ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی شرافت چھپا لیں تو یہ بات غلط ہے. لیکن خام خواہ کسی کو اس طریقے سے مشہور کرنا یہ بات غلط ہے. اس طرح نہیں کرنا جب ضرورت پڑے. اکیلے نمازیں ملا کر پڑھنے سے قبل اذان اور اقامت کہنا ضروری ہے؟ نہیں، اذان کہنا تو کوئی ضروری نہیں. اذان تو باہر ہو رہی ہوتی ہے. اذان تو مسجد میں جماعت قائم کرنے کے لیے. ہاں، اقامت کہہ لیں، ضروری کوئی نہیں، لیکن سنت ہے. وہ سنسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر اذان اور اقامت کہہ کے نماز جماعت سے پڑھتا ہے. وہ اکیلا بھی جماعت کروا سکتا ہے، یعنی وہ بغیر کسی ساتھی اگر اس کے کوئی نہیں ہے تو وہ جماعت کی طرح نماز پڑھے، اسے ثواب مل جائے گا. انسانی سطح پر سوچا جائے تو مجھے دنیا میں میری مرضی کے بغیر کیوں بھیجا گیا؟ جی ضرور سوچیں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن اب یہ ہو گیا، ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کو اگر کوئی شخص سمندر میں پھینک دے اور دوسرا شخص کنارے پہ کھڑے ہو کے آپ سے یہ کہے کہ بھائی اس طرح ہاتھ پاؤں چلاؤ تو تم کنارے لگ جاؤ گے، اور آپ آگے سے ضد میں آ جائیں اور آپ یہ کہیں کہ نہیں منو پہلے دسو منو سٹیا کنے، تو بس آپ یہ پوچھتے رہے تو آپ جائیں گے ڈوب. آپ کے بچنے کی راہ صرف ایک ہی ہے کہ ہاتھ پاؤں ماریں اس شخص کی انسٹرکشنز کے مطابق جو کنارے پہ کھڑے ہو کر آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، یعنی وقت کا پیغمبر. اور وہ بتا رہا ہے کہ اس بھنور سے نکلنے کا یہ راستہ ہے. جب کنارے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ سے جا کے گلے شکوے کر لیجئے گا، وہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن اس وقت جو آپ جس پوزیشن میں ہے نا اس سے نکلنے کی کوشش کریں. جب حضرت ابوبکر مولا علی کے گھر جاتے رو پڑے جب مولا علی علیہ السلام نے بیعت کے لیے بلایا تھا، تو اس کے بعد حضرت ابوبکر نے مولا علی کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ ضرورت ہی کو نہیں پڑی نا، حضرت علی نے ایکسیپٹ کر لی نا. کیوں بنانا تھا خلیفہ؟ وہ تو خلافت، وہ تو بیعت ہو چکی ہوئی تھی. سقیفہ بنی ساعدہ والا جو معاملہ تھا اس میں الفاظ ہیں، حضرت علی نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فضیلت دی ہے ہم اس پہ حسد نہیں کرتے. اور حضرت علی کو خود بھی پتا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے عباس ابن عبد المطلب جو حضور کے چچا تھے، انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام اب کچھ دنوں کے مہمان ہیں، ہم آپ علیہ السلام سے جا کے خلافت ڈیمانڈ کر لیتے. تو حضرت علی نے کہا کہ اگر ہم یہ کریں گے اور حضور نے انکار کر دیا تو ان کی امت کبھی بھی ہمیں بنو ہاشم کو خلافت نہیں دے گی. حضرت علی کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام اس چیز سے انکار کر دیں گے. ہاں، امت خود چن لیتی، اس سے نبی علیہ السلام کو کوئی یعنی ریزرویشن نہیں ہونی تھی اگر حضرت علی کو چن لیتی، لیکن خود آپ نے نہیں کرنا تھا کیونکہ حضرت علی حضور کے بچوں کی جگہ تھے اور نبی علیہ السلام آپ کو پتا ہے بادشاہ نہیں تھے، وہ پیغمبر تھے. تو باقی میری تفصیلی ویڈیو اس پہ مسئلہ 55B دیکھ لیں. اگر بیماری ڈاکٹرز کی رپورٹ میں بھی نہ آ رہی ہو، تمام ٹیسٹ بھی ٹھیک ہوں، تو اس کے لیے کوئی روحانی عمل ہو سکتا ہے؟ جی ضرور کریں، شرکیہ عمال نہ کریں، روحانی عمل ضرور کریں. بالکل، کس نے منع کیا؟ میری اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں، کریں. ہم روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر سلام پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس طریقے سے آپ نے سلام پیش نہیں کرنا.
ہاتھ باندھ کر یا ہاں صرف کھڑے ہو کر آپ نے سامنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے 4 کتابوں کے اندر، سنن کبریٰ البیہقی میں، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور الموطا امام مالک میں. 4 کتابوں میں ہے کہ عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا سفر سے واپس آتے تو قبر رسول پر حاضر ہو کر پڑھتے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر. یہ ان کی روٹین تھی. تو آپ یہ پڑھیں گے، یہ سنت ہے صحابہ کرام کی. ایک مفتی نے بخاری مسلم کا انکار کر دیا ہے، یہ قرآن کے مخالف. اس طرح کے تو کوئی مفتی کسی بھی فرقے کا نہیں ہوتا، تو ہمارا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مفتی وہ ہوگا جو بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو. اگر کوئی منکرین حدیث ہے تو اس سے بخاری مسلم پہ تو بات کرنی نہیں ہے، اس سے تو حجیت حدیث پہ بات ہوگی. باقی آپ نے یہ جو لکھا ہے کہ کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی تو نبی علیہ السلام اور حضرت عباس اس کے لیے پتھر ڈھونڈ رہے تھے، تو حضرت عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اپنا تہمت گردن پر رکھ لو. جب آپ نے ایسا کیا تو آپ گر پڑے. ہاں تو اس میں کیا ہے، اس میں کوئی توہین والا معاملہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج بھی آپ اگر عربیوں کو دیکھیں نا، انہوں نے اپنے چوکوں کے نیچے بھی چھوٹے پجامے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. اس سے کوئی ثابت نہیں ہوتا جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اس طریقے سے بخاری میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگ گیا تھا پتھر، تو ٹھیک ہے وہ مکمل طور پہ کپڑے اتار کے تو کوئی بھی نہیں نہا رہا ہوتا، نیچے چھوٹا کپڑا تو ضرور باندھا ہوا ہوتا ہے. ہمارا بہنوئی بریلوی ہے، جب سے اسے پتہ چلا کہ ہم انجینئر کو سنتے ہیں تو وہ ہم پر الٹے سیدھے فتوے لگا رہا ہے. آپ بتائیں ہم ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ اللہ کے بندو، اب بھی آپ یہ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ چشتی رسول اللہ ایسی وڈی شاید تھوڑے ہاتھے دیتی ہے، ان کو پہلوان کو اس کے زور پہ گرائیں. یہ کرنا ہے آپ نے. اور اس کے لیے پہلے اشرف رسول اللہ ڈسکس کرنا ہے. جب وہ اسے کفر کہے پھر اسے چشتی رسول اللہ بتانا ہے، تو انشاءاللہ سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. گستاخانہ عبارتوں پہ بات کرنی ہے. بریلویوں سے ہمارا بنیادی اختلاف جو ہے وہ گستاخانہ عبارتوں پہ ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پہ انہوں نے باقی سارے فرقوں کو اپنے گستاخی کے نیزے کے نوک کے اوپر لیا ہوا تھا. لہٰذا ہمارا اب ان سے یہی اختلاف ہے. جب تک یہ مسئلہ ریزالو نہیں ہوگا آگے نہیں چلیں گے. کچھ لوگ قبرستان میں قبر کی مٹی کو ہاتھ لگا کر چومتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، اس طرح کوئی جائز نہیں. خام خام مٹی کو چومتے رہتے ہیں، کوئی تک نہیں بنتا اس کا. جو تنظیمیں انڈیا اور کشمیر میں جہاد کرتی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل کوئی جائز نہیں ہے جی، غلط ہے. انہوں نے دنیا کو یعنی ایک سمجھ لیں عذاب کے اندر مبتلا کیا ہے. اور وہاں کشمیریوں سے پوچھیں، وہ اتنی موٹی موٹی گالیاں نکالتے ہیں ان کو. یہاں چندے بٹورنے کے لیے ان کے کام ٹھیک ہے. اس طریقے سے اس ماڈرن دور میں آپ ملکوں سے علاقے چھین سکتے ہیں. چھوڑیں، آپ اپنی حفاظت کر لیں، بڑی بات ہے. میں یو کے میں ڈاکٹر ہوں، وہاں پرائیویٹ کلینک میں جو مریض کیش آن ہینڈ دے جاتا ہے، وہاں کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس کا 20% ٹیکس دیں. کیا میں یہ 20% رقم خود منہا کر کے کسی مسلم ادارے میں وہاں یو کے میں نہیں، بالکل نہیں دے سکتے. یہ اتنی دور آپ دماغ ادھر لے گئے اپنا. میرے بھائی، جب آپ سوشل بائنڈنگ کے اندر، قانون کے اندر بندھے ہوئے ہیں تو آپ نے اسے اوبے کرنا ہے، سیدھی سی بات ہے. چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھانے والے اور اشرف رسول اللہ کا کلمہ پڑھانے والے کو آپ کافر کیوں نہیں کہتے؟ جی کافر کہتے ہیں، کیوں نہیں کہتے؟ جو بھی آج یہ کلمہ پڑھے گا وہ کافر ہوگا. ابھی تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اگر یہ صوفیاء ہمارے سامنے ہوتے، ہم ان سے پوچھتے کہ یہ آپ نے کہا ہے، اور اگر آپ وہ کہہ دیتے کہ ہم نے کہا ہے تو ہم فتویٰ دیتے. یہ تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا. ہاں، یہ انکاری ہو رہے ہیں اب کہ انہوں نے نہیں پڑھایا ہوا. ہاں، تو آج بھی جو یہ کہتا نہیں کلمہ درست ہے وہ کافر ہے، بالکل کافر ہے. اس میں کوئی شک ہے؟ یہ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. یہ کون سی راکٹ سائنس ہے جو آپ نے سمجھنی؟ لیکن عام بریلویوں کا یہ کہنا کہ وہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، ورنہ وہ یہاں نہ بیٹھے ہوتے. آپ میں سے کتنے پہلے بریلوی تھے؟ ہاتھ کھڑا کریں نا ذرا. ادھر کیا لینے آئے ہیں؟ اسی لیے آئے ہیں نا. ہاں، کام ان کے بڑوں نے ڈالا تھا. تو ہم نے جب انہیں بتایا کہ تمہارے بڑوں نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر تمہیں دھوکہ دیا،
اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر تم سے چندے بٹورے. تو جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے, انہوں نے چھوڑ دیا. سیدھی سی بات ہے. کئی نوجوان جو آپ کو سنتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسا بنے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے دینی مطالعہ کیسے کرتے ہیں, کتنا وقت دیتے ہیں؟ اس کے لیے میرے بھائی میری لائف سٹوری دیکھ لیں. اور اب آپ کو یہ سارے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں, آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. کوئی شیڈیول اپنا بنا لیں, سب کچھ آپ کو آ جائے گا. قرآن کلاسز دیکھیں. آپ نے کہا نبی اسلام کے دور میں دروازے نہیں تھے, جبکہ قرآن میں سورہ یوسف میں زلیخا کے دور میں, او بھائی وہ سویلائزڈ لوگ تھے, کدھر وہ لوگ اور کدھر عرب کے بدو. اللہ کے بندو, دروازے نہیں تھے جبھی تو نبی اسلام کی چارپائی کے نیچے کتا چلا گیا تھا نا. دروازوں کے وہ والے پٹ نہیں ہوتے تھے, دروازے کا صرف ایک فریم ہوتا تھا اور اس کے آگے ایک پردہ لٹکایا جاتا تھا. اسی لیے قرآن میں آیا نا کہ اجازت کے بغیر داخل نہ ہو. اگر دروازے ہوں تو پھر تو کہا جائے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ, دروازہ کھلے تو اندر داخل ہو. یہ تو ضرورت ہی نہیں پڑی. اجازت کیوں مانگی جا رہی ہے کہ دروازے کھلے ہوتے تھے, صرف پردہ ہوتا تھا. اندر سے بندہ کہتا تھا آ جاؤ تو پردہ ہٹا کے لوگ اندر چلے جاتے تھے. آج ہمارے گھر میں دروازے کی اجازت سے بھی آگے بات جانی پڑتی ہے. اس طرح تو کوئی نہیں آ سکتا, کھٹکانا پڑتا ہے. تو بالکل اس طرح کے معاملات تھے. وہ تو مسلم شریف میں آیا نا کہ وہ ایک مدینے کا کتا نبی اسلام کی چرپائی کے نیچے چلا گیا تھا, تو حضرت جبرائیل نہیں آئے تھے. اور نبی اسلام نے کوئی کتا پالا تو نہیں ہوا تھا نا, وہ اسی طریقے سے اندر چلا گیا نا. ایک بریلوی, ہاں یہ سگے مدینہ, میری بھی آپ پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, اس میں بھی سگے مدینہ اور سگے فلانا فلانا لکھا ہوتا تھا. تو اب اگر کوئی کہتا ہے مدینے کا کتا ان کو, تو تم خود کہتے تھے نا مدینے کے کتے تھے. تو میں نے مسلم شریف سے بتایا نا کہ مدینے کا کتا جب چرپائی کے نیچے گیا تو نبی الاسلام کے پاس جبرائیل نہیں آئے. تو تم لوگ اس چیز کو فخریہ پیش کر رہے ہو اور اس چیز کو تم نے بنیاد بنایا ہوا ہے, نبی الاسلام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اللہ سے ڈر جاؤ. میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا, اس دوران میں نے بیوی کو طلاق دے دی. کیا یہ طلاق ہو جائے گی؟ اگر مہربانی فرما کر تھوڑا ٹائم دے دیں. ٹائم نہیں دیتے یار. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی ڈاکٹر یہ کنفرم کر دینا کہ آپ کا ذہنی توازن درست نہیں تھا, یعنی آپ کو واقعی نہیں پتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, پھر واقعی طلاق نہیں ہوگی. یہ کنفرم ہے. نہیں ہوگی. بات آپ کی پہنچ گئی نا یار, پہنچ گیا بات. ان ساروں کا حق ہے نا مجھ سے پوچھے. ہاں دیکھو نا, پھر تو 400 بندے کھڑے ہوں گے. ہاں میں نے ہر بات کر دی. میں نے آگے کسی کے گلے تو نہیں لگ کے رونا, میں نے تو جنرل بات کرنی ہے. اگر ڈاکٹر واقعی یہ کنفرم کر دیں کہ آپ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا, آپ کے ساتھ کے لوگ یہ بتا دیں, اور آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ مجھے کوئی ہوش نہیں تھی, اور ہوش نہیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ غصے میں مجھے ہوش نہیں تھی. غصے میں تو کسی کو ہوش نہیں ہوتی, وہ والی ہوش میں طلاق ہو جاتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں غصے میں طلاق ہو جاتی ہے. ہوش نہیں سے یہ پتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ سامنے یہ عورت کھڑی ہوئی ہے یا مرد کھڑا ہے, یہ درخت ہے یا میری بیوی کھڑی ہوئی ہے. یہ والی اگر کوئی سچویشن ہو تو پھر طلاق نہیں ہوگی. اور اگر پتا تھا صرف وقتی طور پہ غصہ آیا تو وہ غصے میں تو طلاق ہو جاتی ہے. 1 دی تھی تو 1 ہوگی, 3 دی تھی تو 3 ہوگی. اللہ سے نیکیاں مانگ سکتے ہیں. اللہ مجھے 1 ارب نیکیاں عطا فرما. اندازہ کریں, آپ دعا اس طرح کریں, اے اللہ مجھے 1 ارب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. ہاں آمین. ٹھیک ہے, نیکیاں مفت میں نہیں ملیں گی میرے بھائی, کرنے سے ملیں گی. ہاں تو خالی نیکیاں نہیں مانگ سکتے, نیکیاں کرنے کی توفیق. ہاں وما توفیقی الا باللہ. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ حقوق العباد بخش دے گا کہ نہیں؟ اگر میں نے کسی کا حق کھایا تھا تو میں نے توبہ کر لی اور دعا کی کہ اللہ اس کو نیکیاں دے دے اور مجھے بخش دے. اب بھائی یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کتنی نیکیاں لیتا ہے, یا اللہ تعالیٰ اس کا ایکویلنٹ کیا نکالتا ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہے, خواہ وہ اخلاقی معاملہ ہے یا پیسوں کی لین دین کا, تو وہ دنیا ہی میں سیٹل کر لے, کیونکہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور مسلم میں تو وہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے, وہ میں جتنی بار پڑھتا ہوں نا کانپ اٹھتا ہوں. نبی الاسلام نے صحابہ سے کہا, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو.
تو آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس تو وہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن ڈھیروں ڈھیر پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا، اور اس میں نبی علیہ السلام نے مسلم شریف کے الفاظ ہیں گنوایا، کون سی نیکیاں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے بڑی بڑی نیکیاں یہی ہو سکتی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے گنوائی، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ناحق ڈانٹا، کسی کو ذہنی تکلیف دی، وہ لوگ اللہ کے حضور آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ آج ہمیں بدلہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تو کرنسی جو ہے وہ نیکیاں، جاؤ پھر اتنی اتنی نیکیاں لے لو اس سے، یعنی جتنی بڑی تکلیف اس نے پہنچائی ہوگی اس کے ایکویلنٹ اس کے نامہ مال سے نیکیاں نکالی جائیں گی۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ایک ایک کر کے جب لوگ اپنا دعویٰ کریں گے، اینڈ رزلٹ یہ نکلے گا کہ اس کے نامہ مال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، وہ کہیں گے یا اللہ نیکیاں تو ختم ہوگی، اب ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اس کا علاج یہ ہے کہ تمہارے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈالے جائیں گے، توبہ توبہ، اور اسے اوندہ منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر نبی اسلام نے اینڈ پہ فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ ہوگا، یعنی حقوق اللہ میں تو وہ اتنا کامیاب کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں وہ مارا گیا۔ اب اس میں طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ معافی مانگیں، ہاں آپ نے معافی مانگ لی، اگلے بندے نے معافی نہیں دی، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو کوئی نہ کوئی مدنی رشوت دے کر، یعنی کوئی جنت کا انعام دے کر راضی کر لے گا کہ اس کو معاف کر دو، کیونکہ آپ اپنا کام کر چکے۔ ہاں اگر کوئی مالی لین دین کا مسئلہ ہے تو پھر تو آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے، اور اگر وہ آپ کے اندر استطاعت نہیں اس کو کلیئر کرنے کی، پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کوئی معاملہ حل کروا دے۔ یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ فوت ہو گیا، آپ نے اسے تکلیفیں دی تھیں، فائنینشیل کوئی تنگ نہیں کیا، لیکن ویسے تو پھر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ آپ کی دعائیں مغفرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے برزخ میں درجات بلند کرے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اسے بتائے گا نا کہ یہ تو تیری نیکیاں تھیں اور یہ اس بندے کی دعائیں ہیں جو تیرے نامہ اعمال میں نظر آ رہی ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی اس سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن یہ سارے آپشن میں نے اس لیے ڈسکس کیے کہ آپ کو سارے اینگل سے گفتگو کلیئر ہو جائے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بھائی دنیا میں معاملات اپنے سیٹل کریں۔ سیدھی سی بات ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے، قرض اس کا بھی معاف نہیں ہے، پیسے کا لین دین۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مقروض کا جنازہ لایا جاتا تھا، آپ فرماتے تھے تم پڑھو میں نہیں پڑھوں گا جب تک کہ کوئی قرضہ اس کا نہیں اتارے گا۔ اور پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو غزوہ خیبر کے بعد وسعت دی، مال غنیمت میں 5واں حصہ مختص ہو گیا، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت کی ریل پیل ہو گئی کہ بیت المال میں آ گیا، آپ اپنے اوپر تو نہیں لگاتے تھے، تو پھر نبی علیہ السلام بیت المال میں سے جو خمس 5واں حصہ جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے، وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرض اتارنے کے لیے خرچ کرتے تھے۔ اور پھر آپ آیت تلاوت کرتے تھے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اور پھر آپ کہتے تھے یہ میرے بچوں کی مانند ہے نا تو میں اس کا قرضہ اتاروں گا۔ اچھا حیران کن بات ہے، قرآن میں تو آیا تھا کہ نبی کے لیے امت نے جان دینی ہے، امت نے اپنا مال خرچ کرنا ہے، لیکن نبی علیہ السلام اتنی محبت کرتے ہیں اپنی امت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کا قرضہ اتار رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے پیر وہ ہیں جو لوگوں سے کھاتے ہیں، ہمارا پیر وہ ہے جو اپنے ماننے والوں کو کھلاتا ہے، ہاں، اور ان کی دعاؤں کی برکت آج تک ہم کھا رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ بلکہ تم لوگ جو نا ان کے نام کے اوپر چندے بٹور کے تو استحصال کر رہے ہو، ورنہ تم لوگوں کو تو کوئی 1 ٹکا دینے کے لیے تیار۔ آج جتنے لوگوں نے خانقاہیں سجائی ہوئی ہیں کس کے نام کے اوپر چندہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر مانگ رہے ہیں، عزتیں اسی کے اوپر بنائی ہوئی ہیں نا۔ تو نبی علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی تو پھر آپ علیہ السلام خود قرض اتار دیا کرتے تھے۔
انزائٹی میں اگلی نماز کے لیے بے چین رہتا ہوں، ٹک ٹکی لگی رہتی ہے. مجھے اس سوال کی سمجھ نہیں، مطلب کیا ٹک ٹکی کس اعتبار سے لگی رہتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، یا نماز کی ٹینشن اس اعتبار سے ہے کہ ایک مشکل کام ہے جو مجھے کرنا پڑ رہا ہے؟ اگر تو اس لیے ہے کہ آپ کا دل لگتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جو اس طرح کی کیفیت گزار رہا ہو کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی ہر وقت وہ مسجد کی طرف اس کی توجہ ہو. اور بخاری مسلم میں حدیث ایک اور موجود ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے نا تو وہ نماز ہی میں شمار ہوگا. تو اگر یہ والی چیز ہے پھر تو ٹھیک ہے. مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے اس میں سے. یہ سوال کس کا ہے؟ کیا مطلب اس کا لیا آپ نے؟ کوئی کام کرنا ہوتا ہے، یعنی یونیورسٹی کی اسائنمنٹ بنانی ہے یا کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے، تو اس پہ پورا فوکس نہیں ہوتا جب تک نماز پڑھ نہ لے. یعنی میرے سارے کام عشاء کے بعد ہی سٹارٹ ہوتے ہیں کہ فجر تک اتنا لمبا ٹائم سپین مل جاتا ہے. اس سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ یہ کام انکمپلیٹ رہنا ہے نماز کی ہر وقت کہ میں نماز نہیں. ظاہر ٹائم تو آپ کو میں سمجھ گیا، اسٹوڈنٹ لائف میں ٹائم جو ہے نا وہ فجر سے زور تک ہے جس میں آپ کی کوئی نماز نہیں آ رہی، اور دوسرا اگر کوئی ہے نا تو وہ عشاء سے فجر تک ہے. ہاں تو دونوں میں سے آپ کوئی چوز کر لیں جو آپ کے لیے آسانی ہے وہ آپ کریں. عید قربانی پر عید کی نماز کی طرف جاتے ہوئے ہماری گلی میں کچھ لوگ جانور ذبح کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. پوچھنے پر بتایا جاتا ہے کہ ہم دوسرے گاؤں میں نماز پڑھ کر آئے. ٹھیک ہے، ایون جس شخص نے خود نماز نہیں پڑھی ہوئی نا عید کی، اس کے علاقے میں اگر کہیں ایک جگہ پہ عید کی نماز ہو گئی ہے نا تو وہ قربانی کر سکتا ہے. عید کی نماز کوئی فرض نہیں ہے، سنت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ کوئی شخص عید سے پہلے اگر قربانی کر لیتا ہے تو وہ اپنے لیے گوشت کے لیے قربانی کر رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہا. تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ قربانی اس وقت کر لے کہ جب پورے شہر کے اندر قربانی ہوئی نہیں ہوئی ہے. سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ اگر پورے شہر میں کسی ایک جگہ بھی قربانی ہو گئی ہے نا تو پھر وہ معاملہ تلپٹ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ ظاہر میں پھر یہ اٹھا رہا ہوں، کسی کو آگے کر رہا ہوں، پھر ہاں نیچے رکھے. کوئی جگہ نکلی 2-4 بندے دی پیچھے کو بیچارے بیٹھے ہیں تو انہوں نے آگے آن دو یار. اچھا، اب آپ میں سے جو لوگ تو آئے تھے نا اس کھیپ کے اندر جو میں نے اندر بلوائی تھی، اور ابھی بھی آپ کے اندر کافی سارے لوگ وہ ہیں جو شروع سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان میں سے کچھ لوگ باہر جائیں، دیکھیں باہر کتنے لوگ انتظار کر رہے ہیں. تو وہ اب ایک ایک کر کے نا آپ لوگ اٹھ کے نا باہر جائیں. اٹھے یار آگے سے، آپ لوگ قربانی کریں نا، جائیں نا بھائی. آپ میں سے بھی کوئی اٹھے نا یار، قربانی کریں. یار اس کو اس طرح نیکڈ نہ چھونا. ہاں ہو سکتا ہے اس میں کوئی وہ اندر بس رکھ دو. جیب میں کیوں رکھ رہے؟ کتنا بیوقوف آدمی ہے. اندر جا کے رکھو اسے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے نا، جانے دینا، سنبھال ہی رہے ہیں، سنبھال پھینک نہیں رہا. آپ لوگ آگے ہوں، پیچھے سے جو گیپ ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں نے فیل کرنا ہے، پیچھے والوں نے پیچھے ہی بیٹھنا ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. کیا شیخ عبدالقادر جیلانی کے معجزات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ معجزہ کا لفظ تو ویسے عموماً ہم پیغمبروں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اولیاء اللہ کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ہے
کرامت، ویسے تو نہ لفظ معجزہ کسی حدیث کے اندر رپورٹ ہوا ہے، یہ ٹرم ہے جو استعمال ہوتی ہے، لفظ جو استعمال ہوا ہے نا قرآن و حدیث میں وہ ہے آیتن، نشانی. ہم اردو میں اس کے لیے معجزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ معجزہ عربی میں بھی یوز ہوتا ہے، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. تو باقی یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے ہے میرے بھائی، یہ تو زیادہ تر تو جھوٹ ہی ہے، آپ کے سامنے ہے. اگر یقین نہ آئے تو وہ لوٹے کی ٹوٹی والا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہے. یہ کون سا معجزہ ہے بھائی؟ یہ کون سی کرامت ہے؟ نبی الاسلام تو انس ابن مالک کو 10 سال تک کبھی ڈانٹے بھی نہ کسی معاملے میں، اور آپ کے پیر جو ہے وہ نگاہ مار کے مرید جلا رہے ہیں. اور وہ مرید جو دشمن نہیں ہے، جو بےچارے مرید اس لیے ہوئے تھے کہ ہماری آخرت بن جائے گی، اپنی بھی آخرت خراب کی، پیر کی بھی آخرت خراب کر دی. ہاں، کیونکہ ناحق قتل کرنے کی وجہ سے پیر بھی فارغ ہو گیا. اگر ایسا ہوا ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو ٹھیک ہے، پھر بزرگوں کو فارغ کریں. ہمیں تو نہ بزرگوں سے کوئی انٹرسٹ ہے، نہ ان کو بچانے میں اور نہ ان کو اوپر کرنے میں. یہ آپ لوگ فیصلہ کریں. اگر بزرگ بچانے ہیں تو یہ کہیں جھوٹ ہے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں سچ ہے تو پھر بزرگ ہے. سیدھی سی بات ہے. 302 لگی. کمیشن بغیر بتائے لینا جائز ہے یا نہیں؟ کمیشن سے مراد آپ رشوت ہی ہے نا، اس کا نام آپ کمیشن رکھ لیں، سود کا نام آپ انٹرسٹ رکھ لیں. ٹھیک ہے. جہاں بھی کاروبار میں غرر یا دھوکہ آ گیا نا، جہاں بیچنے والے اور خریدنے والے کے درمیان چیزیں کلیئر نہیں ہیں، تو ظاہر ہے وہ چیزیں آپ کو حرام میں مبتلا کریں گی. صحابہ کرام کے باہمی اختلافات پر ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ نبی الاسلام نے جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ حق پر ہے اسے حق پر مانے، اور جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ حق سے ہٹا ہوا ہے اسے حق سے ہٹا ہوا مانے. باقی تمام صحابہ کرام جنہوں نے نبی الاسلام کو ایک دفعہ بھی دیکھا، کلمہ پڑھا، ان کے کلمے کا آپ نے احترام کرنا ہے. باقی ان کی غلطیاں اور اللہ کے سپرد. ہاں، صرف اتنا آپ کلام کر سکتے ہیں جو نبی الاسلام نے خود فرمایا ہوا ہے، اس میں آگے کوئی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فارکس ٹریڈنگ میں جو شارٹ سیلنگ ہوتی ہے، سلیکٹنگ لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں، مجھے تو اس کا نہیں پتا، میں نے جنرل بتا دیا ہوا ہے، وہ آپ نے اب خود فیصلہ کرنا ہے. اور جنرل میں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، پروڈکٹ فزیکلی ایگزسٹ کرنی چاہیے جس کا آپ کاروبار کر رہے ہیں. فیوچر ٹریڈنگ اگر وہی ہو رہی ہے بغیر کسی چیز کے، وہ ہے ہی نہیں ابھی، اگر ہوئی تو یہ ہوتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ آپ بالکل فراڈ کر رہے ہیں، اور جوئے والا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. فارکس ٹریڈنگ کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے رولز بتائے ہیں، ورنہ کاروبار تو 20 کیا لاکھوں کاروبار ہیں، ان کے اوپر تو ہم ایک ایک کاروبار کو تو ڈسکس نہیں کرنا. اوورآل اسلام کے بیسک پرنسپل بتانے ہیں، حلال اور حرام کاروبار کے 4 بنیادی اصول، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. غیر مسلم کو اپنے دین کی طرف دعوت کیسے دی جائے؟ ہر کسی کو اپنا دین سچا لگتا ہے، غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، آپ نے دین کی طرف نہیں اللہ کی طرف دعوت دینی ہے. خدا کا تعارف کروانا ہے، کریٹر کا تعارف کروانا ہے. یہ ایک کامن ٹرم ہے اور یہ قرآن میں موجود ہے. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. آؤ اہل کتاب، ہم اس بات پہ اکٹھا ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے ایک اللہ کے. خدا کی ذات کے تعارف کے اوپر آپ لوگوں کو دعوت دیں. جب کوئی خدا کو سیریس لے گا، پھر خدا تک پہنچنے کا ذریعہ، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ دین ہے. آپ نے اللہ کی دعوت دینی ہے، کریٹر کی دعوت دینی ہے. اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے اور اسی کا حکم چل رہا ہے. اس کے لیے آپ سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، وہ آپ ایتھیسٹ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، جیوز کے سامنے رکھ سکتے ہیں، کرسچنز کے سامنے رکھ سکتے ہیں، مسلمانوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اگر مجبوراً جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا پڑے تو ایسی صورت میں والدہ اور بیوی کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں؟ امپاسبل ہے جی. صبر شکر کر کے وقت گزاریں. جس بالغ شخص نے جان بوجھ کر کسی وجہ سے شادی نہیں کی تو اس کا جنازہ حرام ہوتا ہے؟ ہاں، اگر وہ شادی نہیں کر رہا اس کا جنازہ تو حرام ہو گیا، اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا حلال ہوتا ہے. آج تک یہ تو کسی نے پرچی نہیں لکھی. یہ ساری جذباتی باتیں. جنازہ تو پڑھیں گے آپ، اس کا کیوں نہیں پڑھیں گے؟ قرآن میں عورت کو جو مارنے کا حکم ہے، اس کو کس طرح غیر مسلم یا ماڈرن مسلمانوں کو سمجھایا جائے؟ کوئی ضرورت نہیں، نہ کسی غیر مسلم کو سمجھانے کی، نہ ماڈرن مسلمان کو سمجھانے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے ہمارا مسئلہ
شریعت کے احکامات نہیں ہے، خدا کی ذات ہے. ہاں اگر کوئی خدا کی ذات کو مانتا ہے پھر خدا کی ول کو وہ مانے گا. ول آپ کی نہیں چلے گی. ورنہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میں تو پھر اس قسم کا ماڈل کوئی آئیڈیل سمجھوں گا اپنے زوم میں کہ پریگنینسی کی تکلیف ایک بچے کے لیے باپ کاٹے اور ایک کے لیے ماں کاٹے، تو ان ٹائم قیامت تک جائے ایک کر کے دسو. ہم اپنے معاملات میں خدا کی ول سے باہر نہیں نکل سکتے. اور یہ قرآن میں لکھا ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے فلاں حکم کیوں دیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. تو آپ خدا کے وجود کے ہونے یا نہ ہونے کے اوپر تو بحث کر سکتے ہیں. ونس آپ نے اس کو خدا مان لیا پھر اس کا حکم اسی طریقے سے ہوگا. باقی یہ جو مارنے والا ہے یہ نہیں ہے کہ ہڈی پسلی توڑ دینی ہے، یہ تنبیہ کے طور پر جس طرح چھوٹے بچے کو مارا جاتا ہے. یہ پچھلے دنوں بھی وہ جو ایک بھائی میرے ساتھ آئے تھے غیاس، انہوں نے پوڈ کاسٹ کی تھی، اس میں میں نے تفصیلی اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. تو یہ آپ کو جو آج چیزیں خام خواہ بری لگنا شروع ہو گئی ہوئی ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے. ہاں چونکہ ہمارے ملک کے اندر ویشیوں کی طرح مارا جاتا ہے، لوگ بچوں کو بھی مارتے ہیں، وہ تو حرام ہے بالکل. اور یہ بھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے ناراضگی کی ہے، 1 مہینہ آپ ناراض رہے. بخاری مسلم میں آتا ہے ایلا کر لیا تھا. پھر قرآن میں سورہ الاحزاب میں آیا کہ آپ ان کو آفر دیں کہ بھی طلاق دے کے ان کو فارغ کریں، یا پھر اسی طریقے سے غربت میں آپ کے ساتھ گزارا کریں. وہ تو شکر ہے پھر امہات المومنین نے اس معاملے کو فورسی کیا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ اسی حالت میں زندگی گزاری. تو ورنہ نبی علیہ السلام تو 1 مہینہ تک ناراض رہے اور گھر کے اوپر والے پورشن میں تھے. وہ جو حضرت عمر وہاں گئے اور آپ کے جسم پہ چٹائی کے نشان تھے، بڑی رکت انگیز حدیث ہے. تو لیکن نبی علیہ السلام نے مارا نہیں کسی بیوی کو. جب سعودی اور پاکستان میں 1 روزہ آگے ہوتا ہے تو ہم رمضان سے پہلے عمرہ کے لیے جائیں اور عید سے پہلے پاکستان واپس آ جائیں تو 30 روزے بنتے ہیں. ہمارے 31 روزے ہو جائیں گے. 31 تو آپ نے کرنے نہیں، کیونکہ قرآن میں واضح حکم ہے کہ روزوں کی گنتی پوری کرنی ہے، اور جو چھوٹ جائیں تو بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرو. گنتی کے اوپر اتنا زور ہے سورہ البقرہ کے اندر. تو گنتی یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ چاند کا مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا. تو جس نے 30 روزے رکھ لیے اس کی گنتی پوری ہو گئی. اب جب وہ پاکستان آتا ہے اور اس کو ایک فالتو روزہ ملتا ہے اگر 31واں، تو وہ نہیں رکھے گا، لیکن اس دن عید بھی نہیں کرے گا. عید وہ ادھر کے مسلمانوں کے ساتھ کرے گا. البتہ لوگوں کے سامنے کھائے پیے نا، ویسے وہ کھا پی سکتا ہے کیونکہ وہ گنتی پوری کر چکا ہے. لیکن اگر سعودیہ میں وہ 29 رکھ کے آیا تھا اور وہاں 29 کے بعد عید ہو گئی اور یہاں 30 ہو رہے ہیں تو پھر آپ یہاں 30 پورے کریں گے. جہاں ہے آپ نے وہاں گنتی پوری کرنی ہے. 30 سے زیادہ کی گنتی نہیں ہوتی. میت کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. اگر صدقہ تمام مسلمانوں کی غرض سے کریں تو کیا سب کو علیحدہ علیحدہ ثواب ملے گا؟ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے ضرور ملے گا. البتہ ایک چیز تو آپ نے کرنی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ہاں، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ جو ایمان کی حالت میں پہلے مسلمان گزر چکے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ مرے ہوئے مسلمان کا حق ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. بخاری مسلم حدیث ہے مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ مر جائے گا آپ نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے اور پھر بعد میں بھی دعائیں کرنی ہیں. مسلم شریف میں دعا ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. ابو داؤد میں ہے کہ جب بھائی کو دفناؤ تو قبر پہ کھڑے ہو کر قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو. لہذا یہ جو انہوں نے محاورہ مشہور کر دیا نا کہ مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، بھئی یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں ہے. مرے ہوئے بندے کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جمعراتیں بنا کے مولویوں کے پیٹ بھرنے ہیں تو بھئی یہ تو کوئی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں فوت ہوئی ہیں، آپ نے کسی کی جمعرات نہیں دلوائی، کسی کا مزار نہیں بنوایا. اور وہ جوان شادی شدہ، تو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنا ہے نا. انڈیا پاکستان کے بابوں کے طریقے پہ تو نہیں چلنا. یہ تو روٹی روزی کے چلانے کا ان کا سلسلہ تھا. ہم آپ کو سنتے ہیں اور ہمارے والدین ہمیں آپ کو سننے سے منع کرتے ہیں، تو کیا یہ نافرمانی ہے؟ بھئی آپ کے ماں باپ تو خود اللہ رسول کے نافرمان ہیں. تو جن کا اپنا سٹیٹس یہ ہے کہ جن کو نہ اللہ کا پتہ نہ رسول کا پتہ، سب سے بڑی غداری انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کی انجانے یا جان بوجھ کے کہ آپ کو انہوں نے اللہ کا تعارف ہی نہیں کروایا. خود تو چلے نہیں تھا، آپ کو تو کرواتے ہیں. آپ کو نہیں بتایا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سنیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ریفرنس دے رہے ہیں وہ آپ دیکھیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ قرآن و سنت خود پڑھیں. انشاءاللہ آپ کے ماں باپ پھر بھی آپ کے دشمن ہو جائیں گے کیونکہ وہ شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. ہاں، شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں.
ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے چنگل سے انہیں نکالے. ہاں اب آپ کو صحابہ کرام کی قدر آئے گی کہ انہوں نے تو پورا اپنا ریلیجن ہی چینج کیا تھا. کس تکلیف سے وہ گزرے ہوں گے. آپ تو صرف ان کے ساتھ رہتے ہوئے اسی اسلام کے اندر صرف چند باتوں پہ اختلاف کرتے ہیں اور ان کی تیکھی باتیں نہیں سن سک رہے. صحابہ کرام کو تو یہ تکلیف اٹھانی پڑی کہ غزوہ بدر میں ادھر باپ کھڑا ادھر بیٹا کھڑا ہے. وہ آپ نے عمر سیریز میں دیکھا, یقین کریں وہ سین دیکھا نہیں جاتا. کیا باپ کے مرنے کے اوپر اللہ اکبر کا نعرہ وہ بلند کرے یا روئے, کیا کرے, جبکہ یہ بھی پتا ہے کہ اب یہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا. خالی مرنے پہ بھی صبر آ جاتا. ہاں اس لیے وہ آپ نے وہ سین دیکھا ہے جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اینڈ پہ, اور ہند کے پاس آتے ہیں اپنی بیوی کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ واللہ وہ اللہ کے رسول ہیں, کیونکہ اللہ نے ان کو غلبہ دے دیا ہے. تو وہ پھر چیختی ہے, کیونکہ پوری زندگی اس نے یہ قسمیں کھائی ہوتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ اور بھائیوں کے قتل کا بدلہ لینا ہے محمد سے, نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ پھر روتی ہے کہ, اور پھر وہ کہتی ہے کہ میں اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اس بات پہ روؤں کہ میں نے اپنے باپ اور بھائیوں کا بدلہ نہیں لے سکی, یا اس بات پہ روؤں کہ وہ مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں ہے. تو یہ چیز ہے, دعا کریں جی. اکثر بریلوی دیوبندی حضرات بڑی سپیڈ سے نماز پڑھاتے ہیں. اس نماز کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ یہ تو اکثر کی تو نماز ان کے منہ پہ ماری جائے گی, سیدھی سی بات ہے. مسند احمد میں حدیث ہے سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے اور اس کے رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا. اکثر تو آپ دیکھیں قومے میں پورے کھڑے نہیں ہوتے, ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں, 2 سجدوں کے درمیان نہیں بیٹھتے, تسبیحات تو بالکل کوئی نہیں کرتے اور اتنی فاسٹ نماز پڑھتے ہیں. بہرحال اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ صحیح بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے, عنقریب ایسے امام آئیں گے جو غلط نمازیں پڑھائیں گے, تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا, ان کی غلطی کا وبال انہی پر ہوگا. مسلمانوں کی جمعیت سے الگ نہیں ہونا, یہ آپ لوگوں نے میری نصیحت یاد رکھنی ہے. یہ سب سے بڑا شیطان کا وار ہے کہ جسے حق ملتا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں مسلمانوں سے الگ ہو کے گھر میں نماز پڑھوں گا. نہیں, آپ نے مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہے. میں نے اپنی لائف سٹوری میں بتایا نا, انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا, کہ جس دیوبند کے مفتی نے مجھے بازو سے پکڑ کے مسجد سے باہر نکالا تھا نا, آمین اونچی کہنے کے اوپر نہیں, رفع الیدین کرنے کے اوپر, آج اس کی مسجد میں اونچی آمین ہوتی ہے. ایک بندہ نہیں, 2 نہیں, درجنوں لوگ. بس وہ بیٹھا ہوا, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ تبدیلی آ چکی ہے. تو صبر سے, استقامت سے آپ نے نماز پڑھتے رہنا ہے. جس مسجد میں اسی میں پڑھیں. ہاں یہ آپ کا رائٹ ہے کہ اگر آپ بالکل ہی نماز آپ کی خراب ہو رہی ہے تو کسی اہل حدیث کی مسجد میں جائیں, بڑی صاف نماز پڑھتے ہیں, اچھی نماز پڑھتے ہیں, نماز بہرحال ہو جائے گی. ثانیہ جڑا والا, کیا مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی, اس پہ تو دیکھیں میں جس طرح بولا ہوں, اب آپ نے اس کے بعد باقیوں کو بھی دیکھنا ہے. میں نے تو سولوشن بھی دے دیا اللہ کے فضل سے ورکنگ کر کے. مجھے نہیں سمجھ آتی وہ بعض جو جاہل قسم کے لوگ ہیں وہ آگے کہتے ہیں جی انجینئر صاحب اختلافی موضوعات پہ بات کرتے ہیں. میں نے کوئی دنیا کا موضوع چھوڑا ہی نہیں جس کے اوپر نہ بولا ہوں, اور بلکہ ہر کرٹیکل ایشو, ہر کرنٹ افیئر کے اوپر میں ہی بولتا ہوں. لیکن جس معاملے میں کسی کی دم پہ پاؤں آتا ہے اسے لگتا ہے کہ بھئی ہمارا ہی رگڑا نکلتا رہتا ہے. بھئی ساروں کا رگڑا نکلے گا. پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے, کیونکہ ایک مفتی نے کہا کہ اس کی ممانعت ہے. جی ممانعت تھی لیکن منسوخ ہے نا. وہ صحیح مسلم میں حدیث تھی کہ جو کھڑے ہو کر پانی پیے وہ کیا کر دے, لیکن بخاری میں موجود ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے, اور کوفے کے لوگ اس پہ تعجب کرتے ہیں. پھر انہوں نے وضو کر کے دکھایا, وضو کا طریقہ سکھایا اور کھڑے ہو کر پانی پیا. یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, اور ابو داؤد میں, ترمذی میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر, ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھڑے ہو کر پانی پیتے بھی تھے اور کھاتے بھی تھے. نبی علیہ السلام نے ہمیں منع نہیں کیا, بلکہ وہ تو بڑی رکت انگیز حدیث ہے ابو داؤد ترمذی کے اندر. ایک صحابیہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کو پیاس لگی, تو ان کے پاس برتن نہیں تھا, تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بتاؤ تمہارا مشکیزہ کہاں ہے. تو انہوں نے کہا وہ کونے میں لٹک رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس مشکیزے کا منہ کھولا اور آپ نے کھڑے ہو کر اس سے پانی پیا. یہاں سے کھڑے ہو کے پانی پینا ثابت ہوا. تو وہ صحابیہ کہتی ہیں جیسے ہی نبی علیہ السلام ہٹے تو میں نے اس مشکیزے کا منہ کاٹ کے برکت کے طور پہ اپنے پاس رکھ لیا
کہ اس کے ساتھ منہ لگا کے نبی علیہ السلام نے پانی پیا تھا، وہ انہوں نے تبرکن اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا. ایک تو تبرک رکھنا بھی ثابت ہوا، دوسرا یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پانی خود بھی پیا. اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ آپ نے زمزم لازمی کھڑے ہو کر پینا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. زمزم بھی آپ بیٹھ کے پی سکتے ہیں. کھڑے ہو کر پینا بھی سنت ہے، بیٹھ کے پینا بھی سنت ہے. یار مکے میں تو ہے ہی زمزم تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ مکے کے سارے لوگ کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے. وہ تو نبی علیہ السلام نے طواف کعبہ میں کھڑے ہو کے پانی پیا تو ایک وہ سنت بن گئی. یہاں لوگ زمزم کے اندر اپنے کفن بھگوتے ہیں. بھائی مکے کے لوگ تو زمزم کے ساتھ استنجا بھی کرتے تھے، ان کے پاس تو پانی اور کوئی نہیں تھا. تو یہ ایک جو عجیب و غریب قسم کی نا وہ چیزیں جڑ جاتی ہیں نا، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. لوگ جو ایسے علاقے میں رہنے جہاں اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، انہیں پتہ ہی نہیں، جیسے افریقہ کے جی یہ تو میں نے کافی دفعہ اس کے اوپر بولا ہے. ایسے لوگوں کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے اہل فطرت. اس کے لیے میں ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ جن لوگوں کو پیغمبروں کا تعارف نہیں ہوا ان کے لیے بس اجمالاً اتنا مان لینا کہ کائنات کسی نے بنائی ہے، بس یہ کافی ہے. نماز روزہ حج زکات ان کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ ان کے اوپر کوئی گرفت ہوگی. تو ان کو اہل فطرت کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ تفصیلی ویڈیو دیکھیں کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے. اس میں میں نے وہ ٹاپک بھی ڈسکس کیا ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جنہیں اسلام کا تعارف نیگیٹو ہوا ہے، ان کا معاملہ بھی ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں. مجھے بتائیں مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے شر سے ڈر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا اسلام کا تعارف اگر غیر مسلم کا ہوگا تو اس نے اسلام میں سے کیا نکالنا ہے. یہ جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں نا وہ قرآن کو پڑھ کے ہوئے ہیں، ادروائز مسلمانوں کے جو کرتوت ہے اس کی وجہ سے تو مسلمان اسلام چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں چھوڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم شیعہ کی کتابوں کے حوالے جو صحیح سند سے ہیں امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ جی کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ کریں. نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں. یہی اہل سنت کے اندر بھی روایت موجود ہے. ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا طریقہ شیعہ کے ہاں بھی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ہے. جی کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ لیکن کوئی ایسا عقیدہ اور نظریہ جو قرآن کے خلاف ہے، خواہ وہ سنیوں کی حدیث کی کتاب میں ہے یا شیعہ کی حدیث کی کتاب میں، وہ بالکل نہیں مانا جائے گا. یہ بالکل کان کھول کے سن لیں. کیا یہ بات کسی حدیث سے ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو پہاڑوں کو اس میں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس لیے زمین ساکن ہے. یہ آگے اعلیٰ حضرت نے فرمایا. یہ نہیں لکھا ہوا حدیث میں، کسی حدیث میں زمین ساکن ہے نہیں لکھا. زمین کو بچھونا بنایا. وہ جب ایک انڈین عورت نے گستاخانہ کو جملے بولے تھے قرآن کے بارے میں، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، تو میں نے ریبٹل کیا تھا. تو اس میں نے بتایا تھا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف دیکھو ہم نے اسے کیسا بچھونا بنایا. بچھونے سے مراد یہ نہیں کہ ساکن بنایا ہے، یعنی اسے رہنے کے قابل بنایا. ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں، ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے نا تو زمین تباہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، بچھونا بنایا. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. جس طرح میں نے بتایا سن سیٹ اور سن رائز، سائنٹسٹ بھی سن سیٹ اور سن رائز ہی لکھتے ہیں، حالانکہ سائنٹسٹ کو نہیں پتا نہ سن سیٹ ہوتا ہے نہ رائز ہوتا ہے. یہ تو ود رسپیکٹ ٹو زمین ہمیں لگ رہا ہوتا ہے. امامہ سر پر باندھنے کی فضیلت یا مقصد بیان کرتے ہیں. بھائی سنت ہے، دیٹس آل. باقی یہ جو 70 نمازوں کا ثواب، یہ باقی ساری چیزیں یہ گھڑی گئی ہیں. یہ سنت ہے. امامہ بھی سنت ہے، ٹوپی بھی سنت ہے، چادر رکھنا بھی سنت ہے، اور احرام باندھا ہو تو ننگے سر نماز پڑھنا بھی سنت ہے، عام حالت میں نہیں. لیکن اگر مرد پڑھ لے تو جائز ہے. ہاں ابو داؤد میں حدیث ہے اس عورت کی نماز نہیں ہوتی جو بالغہ ہو اور ننگے سر نماز پڑھے. اگر کوئی دعا میں کہے یا اللہ بحق محمد بحق علی، یہ وہ اس طرح کے کوئی ثابت نہیں ہے. جو چیز ثابت ہے وہ جامع ترمذی میں ہے کہ جو اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹائے گا. بس اتنا. کولڈ ڈرنکس میں یہ کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ کیفین کی مقدار بھی شامل ہے. اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے جو نشہ آور ہے تو وہ آپ استعمال نہ کریں. میں تو چونکہ استعمال نہیں کرتا لہٰذا میرا کوئی لینا دینا نہیں. باقی آپ دھروو راٹھی حافظہ اللہ تعالیٰ کا وہ پروگرام دیکھیں جس میں انہوں نے کولڈ ڈرنکس کا پردہ چاک کیا ہے. یہ کتنا بڑا زہر ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے. جی ہم تو نہیں پیتے جی، اللہ کا شکر ہے. یہاں بھی ہم دیتے ہیں دودھ پتی آپ کو دیتے ہیں. Is it compulsory to kiss حجر اسود during
pilgrimage. سنت ہے, لیکن نبی الاسلام نے امت کے لیے آسانی کی. بخاری مسلم میں آپ کو پتا تھا کہ بعد میں جب رش ہوگا تو لوگ نہیں کر سکیں گے, تو آپ نے پھر استلام کیا دور سے, لاٹھی کے اشارے سے بھی یوں کیا, ہاتھ سے یوں کر کے اشارہ اور یوں چوم لیں, دیٹس آل, اینف. اور اگر لاٹھی سے کریں گے تو خالی اشارہ کر لینا بھی کافی ہے, چومنا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ نے فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن, آپ نے کام تقریباً مکمل کر دیا. بھئی ابھی تو بہت کام پڑا ہے. برائے کرم اللہ نے جو آپ کو ذہن و علم دیا ہے, انرجی استعمال کریں اور آگے کیا کریے. غیر مسلموں کو آگے دعوت, غیر مسلموں کو میرے علاوہ کون دعوت دے رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. باقی وہ صرف غیر مسلموں کے رونے رو رہے ہیں. میرے سے زیادہ کسی کی ویڈیوز دکھائیں. تو آپ نے اگر نہیں دیکھی ہیں تو ہدایہ وکٹری چینل پہ جائیں, ہدایہ پورٹل پہ جائیں. غیر مسلموں کے بارے میں بھی میری ویڈیوز الحمدللہ, ایتھیسٹ کے 10 کوسچنس. یہ جو لوگ مجھے مشورے دے رہے ہیں نا مفتی حضرات, یہ اصل میں کہہ رہے ہیں ساڈی جان چھڈو, انجینئر صاحب نے اس پاسے لاؤ. انہوں نے کہا انجینئر صاحب اتنی انرجی ہے کہ تہاڈی بھی نہیں جان چھڈنی, انہوں نے بھی نہیں چھڈنی. مجھے بتائیں دھروو راٹھی نے جب ویڈیو بنائی ہے, کدھر مر گئے مفتی بریلوی دیوبندی اہل حدیث؟ آپ کے اسلام کی جڑیں اس نے ہلا کے رکھ دیں, بدنیتی سے نہیں, جو اس کو انفارمیشن ملی. میں نے جواب دیا ہے, میرے علاوہ کس نے ایک ایک بات کا جواب دیا ہے؟ یہ صرف میرے خلاف کلپ بنانے کے لیے شعر ہے. اور پھر کہتے ہیں انجینئر صاحب کو کہتے ہیں غیر مسلموں پہ کام کرے. تم تو کاری کو نہیں رہے کام, نہ مسلمانوں پہ نہ غیر مسلموں پہ. انجینئر صاحب زیادہ کوئی کام کاری نہیں نا اللہ کے فضل سے. یوسف نے کہا کہ یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی, اور عورت کے قبیلے کے ہی ایک شخص نے گواہی دی, اس کا کرتا پھٹا. اس آیت میں 4 ماہ کے نومولود 7 بچے کی گواہی کا ذکر نہیں. یہ اسرائیلی روایتوں میں, قرآن میں واقع نہیں آیا. قرآن میں اتنا ہے کہ گواہی دی, بڑی عمر کا تھا, چھوٹی عمر کا تھا, اس سے کوئی غرض نہیں. بار میرا خیال ہے کہ وہ بڑی عمر کا ہی ہوگا, کیونکہ اگر وہ چھوٹی عمر کا شیر خوار بچہ یہ کام کرتا نا, تو یہ تو اتنا غیر معمولی واقعہ تھا کہ اس وقت ان سب لوگوں کو حضرت یوسف کو پیغمبر مان لینا چاہیے تھا. اتنا بڑا معجزہ ہو گیا تھا, اتنا بڑا واقعہ ہونا اور ان اٹینڈڈ ہو جانا. لہذا قرآن سے جو ہے نا کہ جو اس کے گھر والوں میں سے کوئی تھا جس نے, جو کوئی عقل مند آدمی ہوگا, یہ مشورہ دیا. باقی جو فلموں میں فلمایا ہوا ہے نا, اسرائیلی روایتیں, حدیث میں کہیں نہیں آیا. نہ یہ آیا کہ زلیخا کی شادی ہو گئی تھی اور وہ جوان ہو گئی تھی, نہ ایسا کوئی نہیں. اگر فرض نماز جماعت کے بغیر پڑھیں تو کیا اقامت یا اذان, یہ پہلے ہو چکا ہے. بہتر ہے آپ اقامت ضرور کہیں, اذان تو مسجد کی کافی ہے. میت کے گھر سے کھانا جائز ہے. مولانا اسحاق اسے حرام کہتے ہیں. جی اعلیٰ حضرت بھی اسے حرام کہتے ہیں, لیکن اگر دوسرے شہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان کے لیے کھانا ارینج کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے. انہیں یہ تو نہیں آپ نے کہنا جا کے مارکیٹ سے کھاؤ اور پیٹ اپنا خراب کرو اور گلا بھی خراب کرو. صرف یہ کہا گیا کہ جس گھر میں میت ہے نا, وہاں پہ کھانا پکنے کی تکلیف سے اس میت کو, اس کے لواحقین کو نہ گزارا جائے, کیونکہ بیچارے غم کی حالت میں تو لوگ آ کے وہاں کھانا دیں. یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اب بھوک ہڑتال کر کے بیٹھ جانا ہے, یا جو ان کے پاس مہمان آ رہے ہیں انہوں نے کھانا بھی نہیں, کوئی نہیں ہے. لہٰذا آج کل ویسے یہ آسان ہو گیا ہے, چپ کر کے فون کرتے ہیں, دیکھ کا آرڈر کرتے ہیں, دیکھ بنی بنائی گھر آ جاتی ہے, جتنے لوگ ہوتے ہیں مہمان ان کو کھلا لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کیا صحیح بخاری کے 2 حصے ہیں, وضاحت فرما دیں. ایک علماء کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے. یہ میرا خیال تنزیہ سوال انہوں نے کیا. نہیں جی, بخاری ایک ہی ہے ساروں کے لیے. اس طرح کے اگر آپ حصے کہتے ہیں پھر بے شمار ہیں. ایک بریلویوں کے لیے بخاری کا حصہ جس میں ان کے مطلب کی باتیں ہیں, ایک دیوبندیوں کے لیے, ایک اہل حدیث کے لیے, ایک شیعہ کے لیے, اور ہمارے لیے سب کچھ ہے اللہ کے فضل سے. جمعے کی 4 سنت, 2 فرض, پھر 4 سنت, پھر 2 سنت, پھر 2 نفل, جو ہم بچپن سے پڑھتے ہیں. یہ میں نے بتایا ہوا ہے. جمعے کے 2 فرض ہیں, پہلے 4 سنتیں بھی ہیں, 8 پڑھیں, 10 پڑھیں, 100 پڑھیں. بخاری مسلم میں ہے کہ جو جلدی آ جائے جتنا اللہ توفیق دے نماز پڑھے, اور مسلم شریف میں ہے کہ جو فرض کے بعد پڑھنا چاہے وہ 4 رکھتے پڑھے. تو فرضوں کے بعد 4 رکھتے ہیں, سنت 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, اکٹھی 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. اور فرضوں سے پہلے جتنی مرضی پڑھیں. البتہ خطیب جب ممبر پہ آ جائے تو بخاری مسلم میں آئے کہ پھر 2 رکھتے ہیں آپ نے پڑھنی ہے. ممبر پہ آنے سے پہلے آپ جتنی مرضی پڑھیں. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو صبح سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے, پھر اس کے بعد جو آتا ہے گائے ذبح کرنے کا, اس کے بعد جو آتا ہے بھیڑ یا بکری, اور اس کے بعد جو آتا ہے مرغی صدقہ کرنے کا, اور اینڈ پہ جو آتا ہے وہ انڈا صدقہ کرنے کا, اور جو اس کے بعد آتا ہے جب کہ ممبر پہ خطیب چڑھ جاتا ہے پھر وہ رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. اور پھر فرشتے جو ہے وہ آج کل کہانیاں سنتے ہیں ان کی, اگلے زمانوں میں قرآن سنا کرتے تھے خطباء کی.
اگر آپ کہتے ہیں آسمان کا زمین سے رابطہ منقطع ہو گیا تو الہام کیا ہے؟ اور شیعہ عالم جو اصلی سپورٹ میں احادیث پیش کرتے ہیں، مثال کے طور پر حضرت عمر کا محدث والی حدیث، اور یہ تو کب سے میں اس کا جواب ریکارڈ کرا چکا ہوں میرے بھائی. رپلائی ٹو ڈاکٹر اشرف جلالی آن کشف الہام شرح صدر، یہ ساری کی ساری ٹرمنالوجیز ہیں. بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد اب غیب کی خبروں میں صرف مبشرات ہیں، کوئی الہام نہیں، کوئی کشف نہیں، کوئی کچھ نہیں. پہلے تھا، حضرت مریم کو ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا، لیکن اب ختم نبوت کے بعد یہ ختم ہو چکا. اور وہ بھی آپ نے فرمایا مبشرات، جب پوچھا گیا کہ فرمایا خواب. اور وہ خواب کی بھی بخاری مسلم میں 3 اقسام ہے، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور نفس کی طرف سے. اب یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ شیطانی خواب ہے؟ ہاں، یہ ڈیفائن کرے گا بریلویوں کا مولوی، کہ اگر دیوبندی نے دیکھا ہے تو شیطانی ہے، بریلوی نے دیکھا ہے تو رحمانی ہے. یا پھر بریلویوں کا مولوی کرے گا، یا پھر اہل حدیث کا مولوی کرے گا اپنے مخالفین کے بارے میں. خطبہ جمعہ میں بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، شور کرتے ہیں. بھی ایسے بچوں کو آپ مسجد میں کوشش کریں کہ نہ ہی لے کے جائیں جو اس طرح کے شور کرنے والے ہیں، سوائے اس کے کہ ماں ان کی ساتھ ہو چھوٹے بچوں کے. تو وہ تو نبی اسلام کے زمانے میں بھی کرتے تھے. بخاری میں حدیث ہے کہ میں بعض اوقات کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی. بچوں کو مسجد میں ضرور لے کے جائیں، باقی پلیتی کا دھیان اور باقی ساری چیزیں رکھتے ہوئے، لیکن ساتھ پھر ان کی ماں ہو اور اس طریقے سے سارے معاملات چلیں. درمیان سے کنگھی کرنا یا سائڈ سے کرنا گناہ تو نہیں، گناہ ثواب والا کوئی معاملہ نہیں. سنت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سر کے درمیان میں مانگ نکالتے تھے، اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں جب کنگھی کرتی تھی اور دائیں اور بائیں آپ کی وہ چٹیا چھوڑ دیتی تھی، اور پھر گوند بھی لگاتی تھی. جو میں نے کہا تھا کہ جل لگانا بھی سنت ہے. آپ علیہ السلام کے بال بہت گھنے تھے تو ان کو پھر گوند لگا کے اس زمانے میں اس کو باندھا جاتا تھا تاکہ وہ سر کے ساتھ چپکے رہیں. ہیئر بینڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز. بل مانگ سینٹر میں نکالنا سنت ہے. اگر کوئی دائمی نکال لیتا ہے تو شرعی گرفت اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. لیں جی، آپ کا پورا تھدا میں نے الحمدللہ ختم کر دیا ہے. کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں جو میرے ٹیبل پہ آنے سے پہلے میرے پاس بھیجی گئی اور میں نے اسے پڑھ کے اس کا جواب نہ دیا ہو. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. خصوص بالخصوص انڈیا، کشمیر، چائنا، فلسطین، یمن، عراق، شام، افغانستان اور پاکستان میں بھی جہاں کہیں مسلمان تکلیف میں غیب سے ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. حاضرین کی تمام نیک دلی جائز دعائیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. اے اللہ، ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیہ غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی